برادران عزیز، بلکہ برادران اسلام، برادران ایمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیر بہت ہو گئی ہے۔ اس جلسے کی غایت اور بنیاد یہ ہے کہ سرکار حسینی کے نام پر اسلام کے مختلف فرقوں کو یکجا کر دیا جائے۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ہندوؤں میں فرقے نہیں ہیں؟ مسلمانوں سے زیادہ فرقے ہندوؤں میں، مگر ان میں فرقے وارانہ جھگڑا کیوں نہیں ہوتا بھائی؟ کرسچنس میں فرقے نہیں ہیں، مسلمانوں سے زیادہ ہیں، لیکن آپس میں کبھی جھگڑا نہیں ہوتا۔ بدھسٹ میں فرقے ہیں، یہ مسلمانوں ہی میں آپس میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ ہندوؤں میں آپس میں جھگڑا ہو رہا ہو۔ مسلمان بغیر لڑے رہتا ہی نہیں، ایک مرغہ بغیر لڑے نہیں رہتا، ایک مسلمان بغیر لڑے نہیں رہتا۔ ہم کو حکم علماء کرام تشریف فرمائے مجھ سے بہتر، میں گھڑی سامنے رکھ لی ہے اور وقت مجھے معلوم ہے کتنا مجھے لینا ہے۔ تو ہر مسلمان اللہ کا پیرو ہے، مطیع ہے، اس کے رسول کا، اور مولا علی ان کو بھی سب مانتے ہیں۔ یہی تین شخصیتیں ہیں۔ کیا اللہ نے مسلمانوں سے کہا ہے کہ جب کبھی آپس میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو اس کو لڑ کے طے کر لو؟ کہیں دکھائیں قرآن میں کوئی صاحب، کہیں دکھائیے قرآن میں، مجھے بھی قرآن یاد ہے، نہیں دکھا سکتے۔ قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں لڑنا نہیں ورنہ بندھی ہوئی ہوا تمہاری اکھڑ جائے گی۔ رسول نے کہا ہے کہ آپس میں لڑنا۔ حضور نے خطبہ حجۃ الوداع میں جو خطبہ آپ نے دیا ہے اس میں یہ فرمایا ہے کہ مجھے اس بات کا اندیشہ نہیں ہے کہ تم مشرک ہو جاؤ گے۔ میں نے توحید کا بیج تمہارے دلوں میں اتنی مضبوطی سے بول دیا ہے کہ تم مشرک نہیں ہو سکتے، مگر مجھے اندیشہ اس بات کا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو کافر قرار دے کے قتل کرنا شروع کر دو۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ مولا علی نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ اذا اشتبہت الامور فعلیکم بالقرآن۔ دیکھو، جب تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے تو کسی کے پاس نہ جانا، گو اسٹریٹ ٹو قرآن، سیدھے قرآن کے پاس جاؤ۔ میں مولوی ہوں، میں پیسہ کھا سکتا ہوں، میں مولانا ہوں، مجھے ڈرایا جا سکتا ہے، قرآن کو نہ کھلایا جا سکتا ہے نہ ڈرایا جا سکتا ہے۔ اس لیے قرآن کا فیصلہ جو ہوگا وہ سب کے لیے واجب الاطاعت ہوگا۔ بھائی تو یہی تین چیزیں ہیں ہمارے پاس، میں نے علی کا بھی نام لے دیا۔ یا ہم علی کی بات مانتے ہیں، یا رسول کی بات مانتے ہیں، یا قرآن کی بات، یہ تینوں تو کہتے ہیں کہ مل کے رہو۔ پھر یہ کون کہہ رہا ہے کہ لڑ کے رہو؟ وہ چوتھا کون ہے؟ مولا علی نے کہا، ابھی میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ جب تمہیں آپس میں اختلاف ہو جائے تو گو ٹو قرآن، سیدھے قرآن۔ اب ہم کتاب الہی کے پاس آئے جس میں کوئی کمی و زیادتی نہ ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے صبح قیامت تک۔ ہم نے کہا اے کتاب الہی تو بتا کہ ہمیں کون لڑا رہا ہے؟ غور سے سنیے گا، میں آیتیں پڑھتا رہوں گا۔ کتاب الہی نے کہا اللہ نہیں لڑاتا، حضور رسول نہیں لڑاتے، مولا علی نہیں لڑاتے، ان الشیطان ینزغ بینہم۔ اللہ نہیں لڑاتا، رسول نہیں لڑاتے، علی نہیں لڑاتے، شیطان لڑاتا ہے۔ تو آپ جب کسی مجمع میں کسی ایسے مولوی ملا کو دیکھیں جو مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش کر رہا ہے، سمجھ لیں کہ یہ مولانا نہیں ہے، یہ شیطان ہے۔ میں بالکل صاف آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، مولا کے غلام ملائیں گے، شیطان کے ایجنٹ لڑائیں گے۔ میں آپ کے پاس، حضور آپ تمام اجلہ علماء ہیں، حضور حاجی صاحب، ہمارے یہاں شیعہ فرقے میں تقلید ہوتی ہے زندہ مجتہد کی۔ 3 مجتہد حال میں بہت بڑے گزرے ہیں، ایک تو آیت اللہ خمینی، ایک جو ایران کے رہنما ہیں آیت اللہ خامنئی، اور ایک عراق میں آیت اللہ سستانی۔ میں ابھی شعبان کے مہینے میں کربلا معلیٰ گیا تھا، 3 گھنٹے کے لیے میں گیا تھا نجف اشرف،
جہاں ان کا قیام ہے آیت اللہ سستانی کا. زیادہ تر شیعہ حضرات، میں کہہ سکتا ہوں 70-80% آیت اللہ سستانی کے مقلد ہیں. میں نے ان سے کہلوایا کہ میں آیا ہوں، آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. وہاں ملنے والوں کا ایک ہجوم ہوتا ہے، لیکن انہوں نے سب کو ہٹا کر فوراً مجھے بلا لیا اور مجھ سے پرائیویسی میں بات کی. انہوں نے تمام سنی سنے، تمام شیعہ سنے، واٹس ایپ پر بھی یہ میسیج آ چکا ہے. میں نے کہا حضور فرمائیے کیا بات ہے؟ کہنے لگے میں نے کئی باتیں تم سے پرائیویسی میں کرنا ہے. میں نے کہا فرمائیے. کہ پہلی بات یہ، اب دیکھیے میں تو ان کا مقلد ہوں، نمائندہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور مجھ سے کہا میں تمہارا مشن قرار دیتا ہوں. تمہارا مشن یہ ہے کہ شیعوں اور سنیوں کو آپس میں ملانے کے لیے کوئی کوشش چھوڑو نہیں. یہ ہمارے مرضی ہے، وہ جو ہمارے سب سے بڑے مجتہد ہیں، ان کا حکم ہے میرے لیے. میں کسی کی بات نہیں سنوں گا. جس دن ان کی تقلید چھوڑ دوں گا اس دن کسی کی بات اور سنوں گا. انہوں نے فرمایا کہ شیعوں اور سنیوں کو ملانے کی کوئی کوشش تم چھوڑ نہ دینا. میں نے کہا میں تو پہلے ہی سنیوں کو بھائی کہتا ہوں. کہا یہی تو غلطی کرتے ہو. اب میں ڈر گیا. میں نے کہا کہ میں سنیوں کو تو پہلے ہی سے بھائی کہتا ہوں. کہ یہی تم چاہتے ہیں تم ان کو بھائی نہ کہو. میں ڈر گیا. میں نے کہا پھر میں کیا کہوں؟ اب بھائی سے بڑا کون ہوتا ہے؟ وہ کہا نہیں تم سنیوں کو حضور بھائی بولنا. انہوں نے فرمایا اتنا بڑا مجتہد، 90 سال کی اس کی عمر، کہا کہ میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ تم سنیوں کو بھائی نہ کہو، ان کو اپنی جان کہو، اپنی روح کہو، اور زبان سے نہ کہو بلکہ ان کی مشکلوں کو اپنی مشکلوں پر ترجیح دو، ان کے مسائل کو اپنے مسائل کے اوپر ترجیح دو. دشمنی کرو گے دشمنی کاٹو گے، محبت کرو گے محبت کاٹو گے. اور فرمایا آپ نے. میں نے پرسنل بورڈ کے جلسے جے پور میں تھا، وہاں بھی کہا تھا، اور پھر کئی لاکھ کا مجمع تھا کہ میں آپ کو گلے لگاتا ہوں، آپ میرا گلا کاٹیں گے گلے لگائیں گے. سب نے کہا ہم آپ کو گلے لگاتے ہیں. اس لیے میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، یہ بہت وائس مشورہ ہے. آپس میں محبت کیجیے. آپ کے خلاف جو طاقتیں ہیں وہ بہت بدماش ہیں، بہت کمینی ہیں. میری والدہ عراق سے ہیں، انتقال ہو گیا ان کا ضعیفی میں. میں عراق گاؤں گاؤں کوچا کوچا میرا دیکھا ہوا ہے. عراق میں شیعہ سنی نام کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. جس دن سے حضرت امریکہ تشریف لائے شیطان آیا، لڑائی شروع ہو گئی. ان الشیطان ینزغ بینہم. 2 شیطان ہیں اس وقت، ایک اسرائیل ایک امریکہ، جو عالم اسلام کو آپس میں لڑا کر اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے مجھے فرمایا ہے کہ تم مسلمانوں کو آپس میں ملاؤ اور ان کو لڑنے نہ دو. میں نے جہاں یہ پیغام دیا ہے مسلمانوں نے، شیعوں اور سنیوں نے دونوں نے اسے قبول کیا ہے. مجھے امید ہے کہ یہ جو یونٹی مشن ہے یہ یہاں بھی انشاءاللہ پھیلے گا پھولے گا. آپس میں آپ ایک رہیں گے. جب آپ آپس میں ایک رہیں گے تو وہ ایک بھی آپ کے ساتھ رہے گا، اور آپ اگر الگ الگ رہیں گے تو وہ بھی آپ سے منہ پھیر کر الگ ہو جائے گا. یہ تو تھی اتحاد کی بات. بڑی اچھی اچھی تقریریں یہاں کے اوپر ہوئی ہیں. میں نے اپنا وقت رکھا ہے 25 منٹ، اگر آپ اجازت دیں. 5-6 منٹ ہو چکے. دیکھیے بات یہ ہے، قرآن مجید میں ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے صاحبان ایمان، جب اللہ اور اللہ کا رسول، اے مسلمانوں، اے شیعوں، اے سنیوں، جب اللہ اور اللہ کا رسول تم کو بلائیں ایک ایسے پیغام کی طرف کہ جو تم کو زندگی دے دے، جو تمہیں جیون دے دے، جو تمہیں لائف دے دے، تو ان کے پیغام پر اپنے زبان سے لبیک نہ کہو، اپنے عمل سے لبیک کہو. اگر اپنے عمل سے لبیک کہو گے تو تم زندہ ہو جاؤ گے. مجھے بہت مشکل پڑ رہی ہے، میں بات پھیلی ہوئی ہے اور میں وقت کا پابند ہوں. دیکھتا ہوں کہاں تک. اب ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اسلام کسے زندہ کہتا ہے کسے مردہ کہتا ہے. 1-2 باتیں سن لیجیے. اسلام ہم کسے زندہ کہتے ہیں؟ جو پان چبا رہا ہو، جو گٹکا کھا رہا ہو، جو
ڈائٹ کوک پی رہا ہو، ہنس رہا ہو، قہقہے لگا رہا ہو، وہ زندہ۔ رسول کیا فرماتے ہیں؟ رسول فرماتے ہیں، یہ حدیث سنی اور شیعہ دونوں جگہ مشترک ہے، حضور فرماتے ہیں کہ یہ مردہ اور زندہ نہیں ہے۔ الجاہل میت ولو کان حیا والعالم حی ولو کان میت، یہ اسلام کے نزدیک زندگی و موت ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جاہل تم کو چلتا پھرتا کھاتا پیتا لڑتا لڑاتا دکھائی دے رہا ہو مگر وہ مردہ ہے۔ جہالت موت ہے، الٹریسی موت ہے، اگیانتا موت ہے۔ تعمیر مجھے آتی نہیں، جو نے آتی تو سب میں نے کہہ دی آپ کے سامنے۔ اور حیات کیا ہے؟ والعالم حی ولو کان، عالم کا جنازہ جا رہا ہے، کاندھے پر لیے جا رہے ہو، مگر اگر وہ عالم ہے تو وہ مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے۔ اس لیے تقریر کے پہلے حصے میں آپ سے بالکل دو چار کی طرح سے کہہ دیتا ہوں، چاہے دنیا اس کے خلاف کہے گی، میں ٹس سے مس ہونے والا نہیں ہوں۔ شیعہ سنیوں کے دشمن نہیں ہیں، سنی شیعہ کے دشمن نہیں ہیں، جہالت دونوں کی دشمن ہے۔ اس لیے جب تک آپ الٹریسی کو، میرے معبود اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں میری زبان پر فالج گرا دیں، جب تک آپ عالم اسلام سے جہالت کو دور نہیں کریں گے، الٹریسی کو دور نہیں کریں گے، اگیانتا کو دور نہیں کریں گے، آپ زندہ قوم کہے نہیں جا سکتے ہیں۔ جہالت جہاں آتی ہے وہاں کمزوری ہوتی ہے، علم جہاں آتا ہے وہاں طاقت ہوتی ہے۔ دوسری بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سرکار سید الشہداء کے لیے یہ لکھا ہوا ہے، بالکل صحیح لکھا ہوا ہے کہ حسین زندہ ہے۔ حسین تو زندہ ہے، وہ تو زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے، بٹ واٹ اباؤٹ یو؟ آپ زندہ ہیں کہ نہیں؟ مسئلہ یہ ہے، حسین تو زندہ ہیں مگر ہم مردہ ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ حسین زندہ ہے مگر ہم مردہ ہیں۔ ایک زندہ بیج لے لیجئے گیہوں کا، اس بیج کو زندہ زمین میں ڈال دیجئے، بیج بھی زندہ ہے، زمین بھی زندہ ہے، وہاں پر گیہوں کا درخت نکل آئے گا۔ لیکن اگر آپ نے زندہ بیج کو مردہ زمین میں ڈال دیا تو ملے گا کچھ نہیں، وہ بیج بھی تباہ ہو جائے گا۔ زندگی سے فائدہ اٹھانے کے لیے خود بھی زندہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ آپ حسین کی زندگی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں مگر اس کے لیے خود بھی آپ کو زندہ ہونا پڑے گا، اس کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے۔ اب حسین و یزید کا مسئلہ کیا تھا؟ میں تو سنی حضرات سے بہت قریب ہوں، میں خوب جانتا ہوں سنی کیسے ہیں۔ بہت سے سنی ایسے ہیں جو شیعوں سے زیادہ حسین سے محبت کرتے ہیں، واللہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں شیعوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ارے بھائی یہاں یزید کا ذکر نہیں کیا گیا، میں کیے دے رہا ہوں، وہ بھی ایک سنی کی زبانی۔ خواجہ حسن ثانی نظامی، ان سے کسی نے کہا کہ حسین کا قتل تو ابن زیاد اور پسر اسعد اور شمر و خولی نے کیا تھا، یزید تو بہت دور بیٹھا ہوا تھا، آپ یزید کو برا بھلا کیوں کہتے ہیں؟ اور وہ تو جیسے آدمی تھا ہی۔ اور کہا بھائی مجھے تو آپ کی عقل کتے سے بھی کم دکھائی دیتی ہے۔ یہ خواجہ حسن نظامی نے کہا کہ مجھے تو آپ کی عقل کتے سے بھی، کہا مجھے کتا بنا کر نہیں، بگڑنے کی بات نہیں ہے، ایک بات بتائیے، کہنے فرمائیے، کہنے لگے کہ اگر آپ دور سے کتے پر ڈھیلا ماریں تو کتا ڈھیلے پر بھونکے گا یا آپ پر بھونکے گا؟ اگر آپ دور سے کتے پر ڈھیلا ماریں تو کتا ڈھیلے پر بھونکے گا کہ آپ پر بھونکے گا؟ اس نے کہا ہم پر بھونکے گا۔ کہا کہ وہ شمر و ابن زیاد و خولی یہ سب تو ڈھیلے تھے، پھینکنے والا یزید تھا۔ یہ سب اہل سنت، آپ لوگ ایک دوسرے سے قریب ہوئیے، ایک دوسرے کے عقائد کو سمجھیے۔ قرآن عقیدے کا مسئلہ کوئی اختلافی تھوڑی ہے۔ سرکار آپ بتائیے عقائد خمسہ قرآن مجید میں ہے کہ نہیں ہے؟ جو شخص بھی عقائد خمسہ کا قائل ہے وہ مسلمان ہے، مسلمان ہے، وہ مسلمان رہے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین، بس میں سمیٹ رہا ہوں بات کو، اتنی بڑی قربانی کیوں دی؟ اتنی بڑی قربانی میں ایک جز پیش کروں گا خالی آپ کے سامنے، بات تو بہت لمبی ہے۔ وہ اس لیے پیش کی کہ یزید کے زمانے کے آتے آتے
اسلام کی ہر شے اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئی تھی، سر کے بل کھڑی ہو گئی تھی، الٹا بالکل. میں واللہ قسم کھا کے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی ذاتی اناد یا دشمنی کی بات نہیں، میں صرف ایک جہاد کو لے رہا ہوں. اب جہاد کا ٹاپک بہت لمبا ہے، میری بھی 5 تقریر ہوئی تھی جہاد کے اوپر لکھنؤ میں، اس میں نے جہاد کے احکام بتائے تھے، جہاد کا فلسفہ، لیکن یہاں اتنا وقت نہیں ہے. میں جہاد کے ایٹیکیٹس بتاتا ہوں آپ کو. جہاد اسلامی کا اخلاق بس سن لیجئے، یہ ختم ہو جائے گا جلدی. جہاد اسلامی کے ایٹیکیٹس میں یہ ہے کہ آپ دشمن پر بھی ضروریات زندگی، نیسیسٹیز آف لائف کو بند نہیں کر سکتے. دشمن مشرک ہو، کافر ہو، کیسے ہی ہو، آپ لڑ سکتے ہیں مگر اس پر پانی بند نہیں کر سکتے. سرکار آپ فرمائیے، خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، ایک مقدس صحابی نے حضور سے آ کر کہا حضور یہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے، مجھے ایک ایسی ترکیب معلوم ہے کل فتح ہو جائے گا. یہ کون سی ترکیب ہے؟ کہا اس قلعے کے اندر جو واٹر سپلائی کی لائن ہے وہ مجھے معلوم ہے کہ پانی کہاں سے آ رہا ہے، وہ جا کر میں بند کیے دیتا ہوں، پیاسے رہیں گے سرنڈر کر دیں گے. مسلمانوں سنو اللہ کا واسطہ، صحابی کا مشورہ، مقدس صحابی کا، کہ میں واٹر سپلائی کی لائن بند کیے دیتا ہوں، یہ ابھی سرنڈر کر دیں گے. حضور نے کہا صبح قیامت تک خیبر فتح نہ ہو مگر میں انسانوں پر پانی بند نہیں کر سکتا. بھائی یہ ہے ایٹیکیٹ، یہ جہاد کا. جہاں تک بات میں گھڑی کی سوئی دیکھ رہا ہوں، اجازت دے گا وہیں تک پڑھوں گا، بہت سی چیزیں رہ جائیں گی. اور کیا آپ نے پھر صفین کے میدان میں امیر شام نے پانی بند کر دیا تھا، واقعہ میں بہت کٹ کر رہا ہوں. علی کے لشکر نے جا کر چھین لیا، مالک اشتر نے پانی بند کر دیا. اب ادھر وائلہ ہوئی کہ پانی. تو کسی نے مشورہ دیا کہ کچھ جوانوں کو مشکیزیں کاندھوں پر رکھ کر علی کے پاس بھیج دو، دیکھو ابھی پانی مل جائے گا. دشمن کے سپاہی مولا علی کے خیمے کے پاس آئے، الاتش کا آواز کہ پانی کیا پانی نہیں؟ کہا پانی تو آ گیا. کہا کہ دشمن کے سپاہی. ارے کیا مالک ہے دشمن پر پانی بند کیا جائے؟ کہو قبضہ تمہارا ہوگا مگر پانی کسی پر بند نہیں کیا جائے گا. یہ ہے سنت رسول کی پیروی. اور میں آپ بتانا چاہتا ہوں کہ جو رسول کی سنت تھی وہی علی کا طریقہ تھا، وہی حسین کا اس ایمرجنسی میں بھی طریقہ تھا. آپ کو معلوم ہے کہ ہور جب آیا ہے 1000 سپاہیوں کو لے کر، اور آنے کے بعد اس نے بتا بھی دیا کہ ہم آپ کو گرفتار کریں گے یا قتل کریں گے. حسین نے جیسے کچھ سنا ہی نہیں، کہا وہ باتیں سب بعد میں ہوں گی، پہلے بتاؤ تمہارے چہرے کا رنگ زرد کیوں ہے، تمہارے ہونٹ کیوں؟ کہا ہمارا پاس پانی کا اسٹاک ختم ہو گیا. کہا اچھا پانی کا اسٹاک ختم ہو گیا تمہارے پاس؟ تمہارا خون بہانے آئے مگر ہم تم کو پیاسا مرنے نہیں دیں گے. آپ نے اپنے حساب سے فرمایا کہ ہمارے پاس بہت پانی ہے، ان سب کو پانی پلا دو. بھائی انسان تو انسان، وہ جن گھوڑوں پر بیٹھ کر آئے تھے ان کی بھی زبانیں نکلی ہوئی تھیں، جنگ گویا شروع ہو چکی ہے، مگر امام نے کہا ان گھوڑوں کو بھی پانی پلا دو. آپ سب سنی اور شیعوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، 1000 سوار اور 1000 گھوڑوں کو جو پانی حسین نے اپنے دشمن کو پلا دیا، یہ پانی اگر باقی رہتا تو کیا اصغر پیاسا رہ سکتا تھا؟ کیا بی بی سکینہ پیاسی رہ سکتی تھی؟ ان کی پیاس کو مولا نے برداشت کیا مگر دشمن کی پیاس نہیں دیکھ سکے، اس لیے کہ اسلام کے ٹکٹ یہ ہے کہ دشمن پر بھی پانی کو بند نہیں کیا جا سکتا. اور جو میں نے بات آپ کے سامنے رکھ کی کہ یزیدی لشکر نے، یزیدی حکومت نے بالکل اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا تھا. یہاں امام حسین گھوڑوں کو پانی پلا رہے جن کی زبان منہ کے باہر نکلی ہوئی تھی. کربلا میں ایک 6 مہینے کا بچہ ہے جس کی زبان باہر نکلی ہوئی، اس کو پانی نہیں دیا گیا اور تیر ظلم سے اس کو شہید کر دیا. اسلامک ایٹیکیٹ یہ ہے، اب بس میں گھڑی کو دیکھ رہا ہوں، اسلامک ایٹیکیٹ یہ ہے کہ اگر میدان جنگ سے دشمن بھاگ رہا ہے تو تم اس کا پیچھا نہیں کر سکتے. جب وہ خود بھاگ رہا ہے لیٹ ہم گو، اس کو جانے دو. مولا علی جس گھوڑے پر بیٹھ کر آتے تھے وہ گھوڑا تھا ہی نہیں. شہنشاہ حبش نجاشی نے رسول اللہ کو ایک پونی بھیجا تھا. پونی کہتے ہیں ٹٹو کو، اب تمل میں کیا کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں. سمجھ گیا ٹٹو آپ جو دوڑ ہی نہیں پاتا، گدھے و گھوڑے کے بیچ کی چیز ہوتی ہے.
وہ دیا. لوگوں نے کہا یار یہ آپ کی تو ہر چیز نرالی ہے بالکل. اسی کا نام تھا ددو. ددو اس جانور کا نام تھا. کہا کہ عرب کے شہ سوار اتنے تیز رفتار گھوڑوں پر بیٹھ کے لاتے ہیں, ابھی ٹٹو پاتے ہیں جو بیچارہ چل ہی نہیں پاتا. آپ نے کہا ان کے لیے وہی مناسب ہے, میرے لیے یہی مناسب ہے. کہا کیوں؟ کہا تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر وہ آئے گا جو پہلے سے دل میں نیت لی ہو کہ موقع پڑے گا تو بھاگوں گا, اور بھاگے گا تو پیچھا کروں گا. مجھے نہ بھاگنا ہے نہ بھاگتے کا پیچھا کرنا ہے. اسلام نہ بھاگنے کی اجازت دیتا ہے نہ بھاگتے کا پیچھا. یہ سب ایٹیکیٹس ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. امام حسین کے سامنے کتنے لوگ آئے, اور جب انہوں نے پیٹھ پھیری میدان جنگ سے تو امام حسین نے ان کا پیچھا نہیں کیا. ایک ایٹیکیٹ یہ ہے کہ اگر دشمن تمہارے خون کا پیاسا زخمی ہو گیا, اب اس سے وہ جنگ کرنے کے قابل نہیں رہ گیا, اب اس سے تم نہیں لڑ سکتے ہو. سلیم بن قیصبہ لشکر یزیدی کا ایک سپاہی تھا, اس نے امام پر حملہ کیا. امام نے جوابی وار کیا, اس کی دونوں ٹانگیں کٹ گئیں. سلیم کی زمین پر وہ گرا. امام ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے آگے بڑھے. وہ ڈر گیا. وہ سمجھا کہ امام, کہا تم کو اسلام کا اصول جنگ نہیں معلوم. اسلام میں بس اسی وقت تک دشمن سے جنگ کی جاتی ہے جب تک وہ بھی جنگ کرنے کی پوزیشن میں ہو, اور اگر جنگ نہ کر سکتا ہوں تو پھر اسے جنگ نہیں کی جا سکتی. میں تجھ پر حملہ کرنے نہیں آ رہا ہوں, میں تو یہ پوچھنے آ رہا ہوں کہ تیرے قبیلے کے لوگ کہاں ہیں, بتا وہ کہاں ہیں, تاکہ میں ان کو بلاؤں اور بلانے کے بعد ان کے حوالے کر دوں کہ وہ لے جا کر تیرا علاج کریں. دیکھا امریکہ کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا. یہ اسلام کے ایٹیکیٹس ہیں. اسلامی جہاد کے ایٹیکیٹس میں آپ عورتوں کے خیمے پر حملہ نہیں کر سکتے. عورتوں کی بے حرمتی, کافر عورتوں کی بے حرمتی آپ نہیں کر سکتے. ان کے سر سے چادریں نہیں چھین سکتے, ان کے کانوں سے زیورات, ہاتھوں سے زیورات نہیں نوچ سکتے. کربلا میں کیا ہوا؟ کربلا میں امام حسین نے اسلامک ایٹیکیٹس کی, جہاد کے ایک اتنی سی بات کی پیروی کی. میں نے ایک مضمون مغبہ میں لکھا تھا, میں نے بھی زیادہ کھل کے نہیں لکھا تھا, لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی. آج کی مجلس میں چاہتا ہوں کہ میں اشارہ کر دوں. سورہ مائدہ کی 32ویں 33ویں آیت پڑھی ہے. اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ یہ مشرکین جو تم سے جنگ, ترجمہ کر رہا ہوں, یہ مشرکین جو تم سے جنگ کر رہے ہیں, زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں, بے گناہ لوگوں کو قتل کر رہے ہیں, ان کی یہ سزا ہے, یہ سزا ہے, یہ سزا ہے, یہ سزا ہے. مگر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. یہ اسلام ہے بھائی, یہ اسلام ہے, سمجھیے. یہ اتنا قتل و غارت کیا انہوں نے, اتنا فساد مچایا ہے, لیکن ہم رحمان و رحیم ہیں. تمہارا ان پر قابو ہو اس سے پہلے اگر انہیں توبہ کر لی اور واقعی اپنے کردار کو بدل لیا تو اللہ معاف کرنے پر تیار ہے. اس کی مثال بھی کربلا میں موجود ہے. بات میں ختم کر رہا ہوں. حسین خیمے سے باہر نکلے ہیں, پورا چمن فاطمہ کا پامال ہو چکا. عباس شہید ہو چکے, اون و محمد شہید ہو چکے, علی اکبر شہید ہو چکے, 6 مہینے کا بچہ وہ بھی شہید ہو چکا. اب بہنوں اور بیویوں کو رخصت کرنے کے بعد, واللہ آپ تاریخیں پڑھی, میں نے پڑھا ہے خود, بہن کو رخصت کرنے کے بعد, اہل حرم کو رخصت کرنے کے بعد, بی بی زینب سے یہ روایت ہے, فرماتی ہے کہ میرا بھائی خیمے کے باہر نکلا تو تھوڑی دیر کے بعد میرے کان میں آواز آئی. بھائی یہ شاعری تھوڑی ہے, یہ واقعہ تاریخ ہے. بی بی زینب کی وہ کہتی میرے کان میں آواز آئی میرے بھائی کی, عباس جب تم جا رہے تھے تو میں نے تمہیں سوار کیا تھا, اب میں جا رہا ہوں شہید ہونے کے لیے, مجھے سوار کر دو. بیٹا علی اکبر آؤ مجھے سوار کر دو. بس زینب نکل آئی. فرماتی ہیں کہ نہ عباس ہیں نہ علی اکبر, قاسم ہے, کوئی نہیں ہے, آئیے میں آپ کو گھوڑے پر سوار کر دوں. یہ سب تفصیلات چاہتی تھی لیکن وقت ختم ہو گیا, میں 2 منٹ میں ختم کر رہا ہوں. اب بی بی زینب کہتی ہیں کہ جب میرا بھائی گھوڑے پر سوار ہو گیا, بھائی فرماتی ہیں کہ جب میرا بھائی گھوڑے پر سوار ہو گیا تو میں نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ میرا بھائی رو رہا ہے. رو رہے ہیں, میرا بھائی صابر رو رہا ہے. کہا بھیا کیوں رو رہے ہیں, کیا اکبر یاد آ گیا؟ کہا نہیں. عباس برابر کا بھائی یاد آ گیا؟ کہا نہیں. 6 مہینے کا بچہ یاد آ گیا؟ نہیں.
تیروں کی تکلیف ہے کہا نہیں، پیاس کی شدت ہے کہا نہیں۔ امام نے فرمایا کہاں تک تم سوال کرتی جاؤ گی بہن، میں تم کو بتا ہی دیتا ہوں کہ میں کیوں رو رہا ہوں۔ واللہ امام نے انہی منحوس دشمنوں کی طرف اشارہ کر کے کہا میں ان پر رو رہا ہوں، یہ جو میرے قاتل ہیں، یہ جو میرے بچوں کے مارنے والے ہیں، سب کی جان لینے والے ہیں، میں انہی پر رو رہا ہوں۔